بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال آپ سب کا؟ امید ہے آپ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والے تمام لوگوں کا بہترین طریقے سے خیال رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو سماجی زندگی میں، پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں بچوں کے ساتھ وقت کیسے گزارا جائے، ان کی ٹریننگ کیسے کی جائے، اس طرح سے ملے جلے معاملات کے اوپر آپ کو ایجوکیٹ کیا جائے، یا اس کا کوئی زندگی کا کوئی ایک نیا رخ جس سے شاید آپ پہلے سے اس طریقے سے متعارف نہ ہوں تو وہ آپ پہ پیش کیا جائے۔ اسی سے ملتی جلتی سیریز کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ نئے سال کی مبارکبادیں وہ بھی آپ تک پہنچائی جائیں، اور نئے سال میں کیا کرنا چاہیے اس پہ وہ بھی ایک سیریز پلان ہو رہی ہے، اور وہ سیریز ان 1 یا 2 ویڈیوز کے فوراً بعد ہی آپ کو دیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ جو ایپیسوڈز ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی جائے۔ دلوں پہ لوگوں کے کیسے راج کیا جائے، یہ بہت سارے لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایک کہہ دینے کی حد تک بات نہیں ہے، اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ایسی شخصیت بننا چاہ رہے ہیں جو تمام لوگوں کے دلوں پہ راج کرے تو یہ اوور نائٹ ہونے والا عمل نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری محنت درکار ہے۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے، حق پر ہوتے ہوئے بھی اگر آپ کو زندگی میں کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ ایک ایسی چیز ہے میرے خیال میں کہ وہ برداشت کرنا، اس پروسیس کا حصہ مسلسل بنے رہنا، تو اس پروسیس کا حصہ بننے کے درمیان اگر آپ نے نا اپنی زندگی میں کسی سے معافی مانگ لینے والا جو ایلیمنٹ ہے، یہ میں بڑا زور سے بار بار لوگوں کا دھیان دلاتا ہوں، اگر اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں گیا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی بے سود ہے، وہ حق پہ ہوتے ہوئے آپ لڑتے رہیں، لیکن اس پروسیس کے درمیان کسی سے معافی مانگ لینا یہ ایک ایسی انرجی ہے، مطلب اسے کہتے ہیں اس کے بغیر نہ زندگی کا فلسفہ سمجھ آنے والا ہے، تو نہ بیاہ دا شادی دا نہ اس کا سمجھنا آنا ہے۔ کیونکہ میرے خیال میں دونوں صورتحال کے اندر سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اگر آپ ٹھیک بھی ہیں تو چپ کر کے سمجھوتا اختیار کر لیں، سمجھوتا کر لیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ وہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر اس پروسیس کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ماضی میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو اسلامک ہسٹری لے لیں، سوشل ہسٹری لے لیں، تو حق پر ہوتے ہوئے لڑنا، حق پر ہوتے ہوئے سرنڈر نہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو آج بھی وہ شخصیات، وہ عظیم اسلامی تاریخ کی شخصیات ہوں یا سماجی زندگی کی شخصیات ہوں، وہ لوگوں کے دلوں پہ اسی لیے راج کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ مرحلے، وہ موقع گزارے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے میرے سمیت، اللہ تمام لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر ان کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے تو وہ مقصد آئے اور وہ با مقصد زندگی گزارنا شروع کر دیں، مثبت کاموں کے اندر اپنی کردار ادا کرنے کا جو انرجی ہے اس کو مسلسل مینٹین رکھیں۔ یہ سوال کہ ہر شخص کا یہ اپنے آپ سے یہ سوال کہ میں زندگی میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں خاندان کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں قوم کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اللہ کرے کہ وہ ہر شخص کو وہ طاقت نصیب ہو، ہر شخص کو وہ علم نصیب ہو کہ جس کے ذریعے سے، جس کی وساطت سے وہ شخص وہ کام کر سکے۔ ایک ہی زندگی ہے، اسی زندگی کے اندر رہتے ہوئے یہ کیا کہتے ہیں اپنے حلقہ احباب کے اندر رہتے ہوئے مجھے کوئی کام اللہ مجھ سے کروا لے، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ قوم کی اور عوام کی خدمت ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ دعا مسلسل ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر بیٹھ کے ہم کامنٹ کرتے رہتے ہیں، اور اگلے اگر ہم زندگی کے صفحے پہ چلے جائیں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ ہم اپنے ساتھ مسلسل لڑائی کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجہ کوئی بہت زیادہ خاص ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ تاریخ کا مطالعہ کر لے تو معلوم ہوگا کہ کیسا کیسا جسے کہتے ہیں باروب نوجوان آپ کو نظر آئے گا، کیسا کیسا اللہ سے کنیکٹڈ سادات کی فیملی اگر آپ دیکھ لیں تو امام حسین سے بڑا آپ کو حق پر کھڑے ہو کر بھی باطل سے لڑتے رہنا، اور کمزور ہوتے ہوئے بھی نمبر کی تعداد کی بات کر رہا ہوں، اس ایمان کی کمزوری کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، تو وہ اس اور یہ عمل یہاں تک نہیں رکا۔ آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے نکلے قسطنطنیہ سے لے کے پرتگال تک، پرتگال سے آگے آپ لے جائیں تو انڈونیشیا، ملیشیا تک، اگر وہ اسی طرح ہی مکے، مدینہ، حجاز، طائف کی سرزمین تک محدود رہتے اور اپنی اس سفر کا آگے تک نہ سلسلہ جاری رہتا تو اسلامک ہسٹری اتنی وسیع نہیں ہوتی، اتنا
اسلام کا پھیل جانا ممکن نہیں تھا. لوگوں کے دلوں پہ راج کرانے کے لیے وہ تمام محنتیں، وہ تمام جنگیں، جہاد، تبلیغ، جو بھی ذریعہ بروئے کار لایا جا سکتا تھا وہ بروئے کار لایا گیا، تو لوگوں کے دلوں میں راج کیا جانا شروع ہوا. آگے اگر لے جائیں کہ مختلف معاملات میں الجھائے رکھیں گے تو بامقصد زندگی جو ہے اس سے ہمارا فاصلہ دور ہوتا جائے گا. تو کہتے ہیں دل کی کشتی میں اگر وہ خواہشات کی پانی داخل ہونا شروع ہو جائے تو سب کچھ ڈوب جاتا ہے سر. تو خواہشات آپ کو دنیاوی رکھنی ہیں یا بامقصد زندگی والی دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ ہونی ضروری ہیں. وہ مطلب ہم اکثر، میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ زندگی کیا زندگی ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جسے قید نصیب نہ ہو. ان کے لفظی مطلب شاید لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے جو انسپریشن لی جا سکتی ہے اس کی طرف میں دھیان دلانا چاہ رہا ہوں. وہ انقلاب ہی کیا جو آپ کو جیل کی سلاخوں سے دور جسے کہتے ہیں بگائے یا ڈرائے، وہ جسے کہتے ہیں زندگی کیا جو زندانوں سے آپ کو ڈرائے. زندگی سر اس چیز کا نام نہیں ہے. ان تمام جسے کہتے ہیں نا دلوں پہ راج کرنے کے لیے ہمیں یہ کام، یہ صحبتیں، یہ جسے کہتے ہیں نا کوئی زندگی نہیں ہے. نہ بہن ناراض، نہ برا ناراض، نہ باس ناراض. وہ جب تک لوگوں کے ڈفرینٹ رویوں سے جوجنا سیکھیں گے نہیں، کنفرنٹ کرنا سیکھیں گے نہیں، ان کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے نہیں، تو سر دلوں پہ راج کرنا کیسے سیکھیں گے؟ سو انٹر انلیس آپ اس پورے ماحول کو ایبزارب کریں، سوک کریں. لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے. اس پورے پروسیس کے اندر یہ چیز آپ کے اور میرے دھیان میں رہنی چاہیے کہ لوگوں کے دلوں پہ راج آپ صرف خوف سے نہیں کر سکتے. لوگوں کے دلوں میں راج آپ مثبت خوف جسے کہتے ہیں آپ کی شخصیت کا، اس سے کرنے. آپ کے دشمن کو آپ سے ڈر صرف اس وجہ سے نہ ہو کہ یہ بندہ مارے گا، اس کو ڈر یہ ہو کہ یہ کامیاب ہو جائے گا، آپ کی کامیابی کا ڈر اس کے ذہن میں ہو. وہ خوف اگر لوگوں کے دلوں پہ طاری ہوگا، مثال کے طور پہ کہ یار پی ایچ ڈی نہ کر جائے، یار یہ اگر یہ کر گیا تو اس نے تو فری تعلیم کر دینی ہے سب کے لیے، ان چیزوں کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے ہوگی. یہ اگر ہو گیا تو ہمارے علاقے میں کوئی بھی بے روزگار نہیں رہے گی، تو دستکاری کا اسکول کھولنے جا رہے ہیں. یہ ہے وہ ڈر، یہ ہے وہ خوف جسے میں مثبت ڈر اور مثبت خوف کہتا ہوں. یہ اگر میرے یا ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں رہے گا کہ جو اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنا ہے، آپ کے ایم پی ایم این اے بننے سے ان کو یہ خوف ہو کہ ہمارے علاقے میں فلاحی ترقی آ جائے گی. سو دشمن بھی جس جنگ میں آخر میں آپ کی صفوں میں آ کے کھڑا ہو جائے تب مزہ ہے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے کے لیے. اس کے لیے آپ کو بڑا مضبوط جگر، بڑا کلیجہ چاہیے، بیج کی طرح دفن ہو کر جسے کہتے ہیں نا مضبوط توانا درخت بننے والا جو سلسلہ ہے اس کا حصہ رہیے. پھر دیکھیے آپ لوگوں کے دلوں میں کیسے راج کریں گے. ملیں گے دوبارہ ایک اور ویڈیو میں.